جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرما رہے تھے، تو چلیے چلتے ہیں آج اس کے حصہ دوئم کی جانب۔ نوجوان غار میں پہنچے تو کچھ دیر بعد ان پر غنودگی طاری ہونے لگی، جو دیکھتے ہی دیکھتے گہری نیند میں بدل گئی۔ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کانوں کو تھپکی دینے کا مطلب نیند کی بجائے باہر کی آوازوں کا نہ آنا بیان کیا ہے، تاہم باقی تمام مفسرین کے مطابق کانوں کو تھپکی دینے کا مطلب یہی ہے کہ انہیں آہستہ آہستہ باہر کی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئیں اور وہ گہری نیند میں چلے گئے۔ یہ نیند کتنے برسوں پر محیط تھی، اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا لوگوں کی رائے بیان کی گئی ہے؟ اس زمن میں کئی مفسرین کا کہنا ہے کہ 309 سال کی نیند کی بات اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے، اسی لیے وہ بادشاہوں کے دور حکمرانی کی بنیاد پر اصحاب کہف کی نیند کے دورانیے کا تعین کرتے ہیں، جو ان کے تحقیق کے مطابق 196 سال بنتا ہے۔ تاہم پیشتر مفسرین 309 سال کو اللہ تعالیٰ ہی کا قول قرار دیتے ہیں۔ جس طرح نوجوانوں کی تعداد کے بارے میں لا یعنی بحث مباحثے سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے، اسی طرح نیند کے معاملے پر بھی خیالات کے گھوڑے دوڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر کوئی اس پر بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا ہے اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ نوجوان طویل عرصے تک سوتے رہے۔ موسم کی تبدیلی نے ان کے وجود کو کوئی نقصان پہنچایا اور نہ ہی لباس کو۔ وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یوں وہ دھوپ وغیرہ سے محفوظ رہے۔ ان کے سونے کی کیفیت بھی عجیب تھی، انہیں فرشتے کروٹ دیتے رہتے، تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ ادھر ان کی نیند جاری تھی اور دوسری طرف باہر کی دنیا بدل چکی تھی۔ بت پرست حکومت کی جگہ عیسائی حکومت نے لے لی تھی، اور عوام نے بھی عیسائیت قبول کر لی تھی۔ پھر ایک روز وہ جیسے سوئے ہوئے تھے ویسے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ کسی نے کہا 1 دن، اور کسی نے کہا نہیں، اس سے بھی کم۔ باقیوں نے کہا اس بحث کو چھوڑو، بس اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہیں۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ ملک پر اسی ظالم بادشاہ کی حکومت ہے جس سے بچنے کے لیے وہ غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ جب انہیں بھوک نے ستایا تو مشورہ کیا، اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے لے کر آئے، اور اسے چاہے کہ ہوشیاری سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے پر مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے۔ ان کا ساتھی بازار پہنچا اور ایک جگہ سے کھانا خریدنے کے باہر سکہ دیا تو دکاندار اتنا پرانا سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا شاید کوئی پرانا خزانہ اس نوجوان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ یہ بات لمحوں میں پھیل گئی، یہاں تک کہ اس نوجوان کو بادشاہ تک پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ کو اس واقعے کا علم تھا کہ ایک زمانے میں چند نوجوان اپنا دین بچانے اور بادشاہ کے ظلم و ستم سے محفوظ رہنے کے لیے کہیں رو پوش ہو گئے تھے، کیونکہ سرکاری ریکارڈ میں موجود ایک تختی پر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو سب کچھ سامنے آ گیا۔ اب کیا بادشاہ اور کیا عوام، سبھی ان نوجوانوں کے گرویدہ ہو گئے اور ان کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ لوگ جوک در جوک ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے غار پہنچ گئے۔ وہ نوجوان بادشاہ اور عوام کی جانب سے درخواست کے باوجود شہر میں رہنے کے بجائے دوبارہ غار میں چلے گئے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ جب شہر تک خبر پہنچی تو لوگ جمع ہو گئے اور ان کی تدفین وغیرہ کے حوالے سے مختلف منصوبے بنانے لگے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب بھی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار
گار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ یوں غار کا دہانہ بند کر کے اس کے اوپر ایک عبادت گاہ بنا دی گئی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔